وہ کہکشاں کا درخشاں ستارہ جو تاریکی کے تمام پردے توڑ کر نگاہوں میں بسنے لگا تھا، فلک کا نورانی ستارہ جو مسلمانوں کی بصارت کو روشنی فراہم کرنے لگا تھا اور بصیرت کو رہنمائی کا سامان مہیا کرنے لگا تھا، وہ اپنی ذات میں ایک مکمل انجمن اور تحریک کا درجہ رکھتے تھے۔ علماء ایکشن کمیٹی کے سربراہ تھے، کراچی کے علماء کی روح رواں تھے۔ انہوں نے چند دنوں میں وہ کام کر دکھایا تھا جو لوگ سالہ ہا سال نہ کر سکے۔ کراچی کے تمام علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور تحریک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور دفاع ناموس صحابہ رضوان اللہ علیہم کے لیے تمام طبقات اسلامی کو متحرک کر دیا۔ ایک طرف مساجد کے ائمہ، خطبہ، مدارس اور جامعات کو متحرک کیا تو دوسری طرف ملک بھر کے سیاسی اور مذہبی قائدین کے ذمہ داروں کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھا دیا اور انہیں افہام و تفہیم کی راہ دکھانے لگے۔ اتحاد ملت ہی ان کی زندگی کا مشن خاص بن گیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے تھے۔ مفتی منیب الرحمن سے مل کر اہل سنت کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے اسلام دشمن عناصر کو للکارنا شروع کر دیا۔ مدارس اور جامعات کی بندش ہو یا مساجد پر ابتلاء و آزمائش ہو، اہل علم کا ظالمانہ قتل ہو یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ ہو، ان تمام معاملات میں انہوں نے کھل کر اسلام کا موقف پیش کیا اور ملی وحدت کے لیے عوام اور علماء کو یکجا بھی کیا۔ وہ دو ٹوک بات کرنے کے قائل تھے، لیتا اور لعلہ، اور غیر ضروری مصالحت کے قائل نہیں تھے۔ انتہائی معتدل ہونے کے ساتھ انتہائی صاف گو بھی تھے۔ نہ فرقہ پرستی اور فرقہ وارانہ تشدد کی حمایت کی تھی، نہ اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ ہر چیز قانونی اور آئینی دائرے میں رہ کر انجام دینے کے قائل تھے اور عملی اقدام بھی قانونی دائرے میں رہ کر ہی کرتے تھے۔ لیکن دشمنان اسلام جو ہمیشہ سے بزدل چلا آ رہا ہے اور اتحاد مسلمان کو پارا پارا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اس نے اس درویش صفت انسان کو بھی بزدلانہ حرکت سے شہید کر دیا اور امت مسلمہ کو پھر سے امید کی کرن سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ مولانا عادل خان صاحب کون تھے؟ میں اس کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا۔ مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 اپریل 1958 کو پیدا ہوئے۔ آپ شیخ المحدثین سلیم اللہ خان صاحب کے فرزند تھے اور صحیح معنوں میں ان کے جانشین تھے۔ 1993 میں جامعہ فاروقیہ سے دورہ حدیث تکمیل کی۔ انہوں نے پی ایچ ڈی اسلامک کلچر میں کیا اور آج کل پوسٹ ڈاکٹریٹ کے طالب علم بھی تھے۔ تحقیق و تجسس کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ملیشیا میں انسانی علوم میں پروفیسر بھی تعینات رہے۔ آپ کی خدمات کی بدولت 2018 میں آپ کو ہائر ایجوکیشن ملیشیا کی جانب سے 5 اسٹار رینکنگ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ملیشیا یونیورسٹی میں ایم اے کا کورس بھی انہوں نے مرتب کیا۔ آپ دنیا کی 100 سے زائد ممالک کا تبلیغی سفر کر چکے تھے۔ 5 سال نئی دنیا امریکہ میں بھی مقیم رہے، جہاں ایک بڑا اسلامی سینٹر قائم کیا۔ امریکی مسلمان بھی ان کی دینی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وفاق المدارس پاکستان کے سینئر رکن رہے۔ ماہنامہ الفروق جو جامعہ فاروقیہ کا ترجمان رسالہ ہے، اس کے نگران بھی تھے۔ 2017 میں جب مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا انتقال ہوا تو آپ ملیشیا سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے اور ملکی سطح پر متحرک ہوئے۔ ملک بھر میں ان کے تحریکی سلسلوں کو خوب پذیرائی ملی۔ 1986 سے 2010 تک جامعہ فاروقیہ کراچی کے ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں ایک مدرس تھے۔ ان کا درس خطابت کی شان لیے ہوتا تھا۔ احادیث کے بیان میں بھی کبھی کبھی مکمل خطیبانہ رنگ آ جاتا تھا۔ ان پر بھی وجد طاری ہو جاتا اور طلباء بھی وجد میں آ جاتے، اور کبھی کبھار تو فرط محبت میں کلاس ناروں سے گونج اٹھتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبان کی چاشنی سے نوازا تھا۔ اردو، عربی، انگریزی، پشتو جس روانی سے بولتے تھے، خال خال لوگوں کے حصے میں ایسی سلالت اور روانگی آ جاتی ہے۔ لیکن اس درویش صفت انسان کو بھی دہشت گردی کی بھیڑ چڑھا دیا گیا، جو کہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ تھا، مسلمانوں کے لیے امید کی ایک روشن کرن تھا۔ ان کا اس طرح سے شہید ہونا ریاست سے سوال کر رہا ہے، دھرتی ماں سے سوال کر رہا ہے کہ وہ شخص جو آئین کو بھی جانتا ہو، پڑھتا بھی ہو، پڑھاتا بھی ہو، جس کی باتوں میں وطنیت ہی وطنیت بھری ہو، اور یہاں تک کہ ایک کتاب اسلامی جمہوریہ پاکستان حال ہی میں سپر ہٹ ہوئی، جس کے ورق ورق سے پاکستانیت ٹپک رہی ہو،
اس شخص پر گولیوں کی برسات کرنے والے کیسے رفو چکر ہو گئے؟ عدل کہاں گیا؟ آئین کی علمداری کیوں نہیں قائم کی گئی؟ سیکیورٹی کہاں تھی؟ قومی سلامتی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں شاید جن کے جواب آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ